بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے آج بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ جو لوگ میرے چینل کو دل سے سبسکرائب نہیں کرنا چاہتے وہ کائنڈلی مت کیا کریں۔ ان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے اور نہ ہی میرے ان سے کوئی گلہ شکوہ ہے۔ بعد میں انسب مت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ اور جو لوگ میرے چینل کو دل سے سبسکرائب کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ان کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں صحیح بخاری کی کتاب کے باب کتاب علم سے آج حدیث نمبر 71 لے کر حاضر ہوں۔ چلائیں اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ ہم سے سعید بن عفین نے بیان کیا، ان سے وہاب نے یونس کے واسطے سے نقل کیا، وہ ابن شہاب سے نقل کرتے ہیں، ان سے حمید بن عبد الرحمن نے کہا میں نے معاویہ سے سنا، وہ خطبہ میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔ حدیث نمبر 72۔ ہم سے علی بن مدینی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے ابن ابی نجیح نے مجاہد کے واسطے سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ مدینے تک رہا، میں نے اس ایک حدیث کے سوا ان سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی اور حدیث نہیں سنی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک گھابا لایا گیا۔ اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے، اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے ارادہ کیا کہ عرض کروں کہ وہ درخت کھجور کا ہے، مگر چونکہ میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے خاموش رہا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ وہ کھجور ہے۔ حدیث نمبر 73۔ ہم سے حمیدی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے دوسرے لفظوں میں بیان کیا، ان لفظوں کے علاوہ جو زہری نے ہم سے بیان کیے۔ وہ کہتے ہیں میں نے قیس بن ابی حازم سے سنا، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے، ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ جزاک اللہ۔